Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am your teacher Dr. Hafiz Nisar Ahmed. آج کا سبق سورۃ الاحزاب کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. سورۃ الاحزاب کا یہ دوسرا سبق ہے. ترجمہ کریں گے. ترجمے کے بعد پھر ہم اس میں جو مضمون ہوگا نفس مضمون پہ بات کریں گے. لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد با محاورہ ترجمہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لے کر آئے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا یاد کرو تم، نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، علیکم جو تم پر کی گئی. کون سی نعمت؟ اذ جاءتکم، اذ جب، جاءت آئے، کم تمہارے اوپر، جنود لشکر. جنود یہ جمع ہے جندن کی، مراد ہے اس سے لشکر. فارسلنا علیہم، پس بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، ریحن تیز ہوا یعنی آندھی، وجنودن اور ایسا لشکر، لم تروہا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کو بصیرہ دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے. اس آیت میں غزوہ احزاب کے حوالے سے بات کی گئی کہ جب مختلف گروہوں نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے اور انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. اس کا منظر کشی کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا، تمہیں ان کے حملے سے بچایا اور ایک ایسا لشکر تمہاری مدد کے لیے بھیجا. لشکر سے مراد کون سے؟ فرشتے، ٹھیک ہے، جنہیں وہ نہیں دیکھ رہے تھے، اس کا تذکرہ ہوا. اب اگر آپ کو اس کا پس منظر کا پتہ چل گیا تو آپ دوبارہ اس کو با محاورہ ترجمہ دیکھیں کہ اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود جب تم پر حملہ کرنے کے لیے لشکر آ گئے. لشکر کون سے؟ کفار کے، وہی اہل قریش، قریش مکہ، بنی غطفان، ادھر سے بنو نذیر، یہ سب مل کر، جیسے ہم نے وجہ تسمیہ بتائی تھی احزاب کی. احزاب جمع ہے حزب کی، اور حزب کہتے ہیں گروہ کو، لشکر کو، جماعت کو، تنظیم کو. ان تمام گروہوں نے مل کر مدینہ پہ حملہ کیا جو غزوہ احزاب کی صورت میں. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، بس ہم نے بھیجا ان پر طوفان، ریح آندھی، جس سے ان کے پرخچے اڑ گئے، ان کے جو ٹینٹ تھے، ان کے جو خیمے تھے وہ اڑ گئے. ایک نعمت یہ. دوسری نعمت کون سی؟ وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی فرشتوں کا نزول مسلمانوں کی مدد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں فرشتے نازل کیے اور ہر وہ عمل جو تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا نقشہ کھینچا اور بتایا کہ کفار کے حملہ کرنے سے مسلمانوں کی کیفیت کیا ہو گئی تھی
ان کے حالات کیسے ہو گئے تھے، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور پھر اس آزمائش سے اللہ نے محض اپنے فضل سے مسلمانوں کو نکالا۔ دیکھیے گا ترجمہ، اذ جاؤکم من فوقکم، جب آئے وہ تمہارے پاس، من فوقکم تمہارے اوپر سے، آنے سے مراد کیا؟ حملہ کیا، جب انہوں نے یعنی کفار نے حملہ کیا، من فوق، فوق کہتے ہیں اوپر، اور اسفل کہتے ہیں نیچے۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جب انہوں نے حملہ کیا تم پر اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے۔ اوپر سے جو حملہ کیا اس سے مراد وہ جو گروہ تھے، وہ جو لشکر مل کر آئے تھے مدینہ کے باہر سے انہوں نے حملہ کیا، اور نیچے سے حملہ کرنے سے مراد جو یہود تھے، بنو قریظہ، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور کفار کے ساتھ مل کر انہوں نے مدینہ کے اندر سے مسلمانوں پہ حملہ کیا۔ اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ جب تمہارے اوپر انہوں نے حملہ کیا اوپر سے اور نیچے سے، اور اس حملے کی صورت میں کیا ہوا؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھر گئی، زاغت پھر جانا، ابصار بصر کی جمع ہے آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب پہنچ گئے دل گلوں میں، یعنی خوف کی حالت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، اور جو کلیجہ ہے یا دل ہے وہ حلق کی طرف اوپر آ جاتا ہے، سانس رک جاتا ہے۔ تو اس حالت میں حملے کی صورت میں یہی ہوا کہ جب مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو ان کی آنکھیں پھر گئی، یعنی باہر کو آ گئی، اور ان کے جو دل ہیں وہ گلوں میں اٹک گئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں ان کی پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور قلوب قلب کی جمع ہے، بلغ پہنچ گئے، اور دل ان کے گلوں میں اٹک گئے، حناجر پہنچ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس حملے کی صورت میں مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات آئے کہ بھئی اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا، یہ کیسے ہو گیا، انہوں نے کیسے ہم پہ حملہ کر دیا، جو کیفیت بیان کی گئی۔ لیکن آگے آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آزمائش تھی، مسلمانوں کو ہلایا گیا، سخت طور پر جھٹکے دیے گئے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، وہیں پر ابتلیٰ آزمائے گئے، المؤمنون مسلمان، وزلزلوا، اور انہیں ہلایا گیا، زلزالا شدیدا، زبردست قسم کا ہلایا گیا۔ اس آزمائش میں ڈال کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمایا کہ کون ہے کہ جو مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے مشکل وقت میں پھر جاتے ہیں، ان کا گمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان دو آیات کا جو خلاصہ نکلا، پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر جو نعمتیں کی اس کو یاد کریں، وہ نعمتیں کہ جب قافلوں نے، لشکروں نے تم پر چڑھائی کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی ہوا بھیجی اور فرشتوں کا نزول کیا تمہاری مدد کے لیے، اور پھر ایک کیفیت بیان کی گئی کہ جب مسلمانوں پر غزوہ احزاب میں حملہ ہوا تو ان نیچے سے بھی حملہ، اوپر سے بھی حملہ، اور اس حملے کی صورت میں مسلمانوں کی جو آنکھیں ہیں وہ پھر گئیں، اور ان کے جو دل ہیں وہ گلوں میں اٹک گئے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ حقیقت میں یہ سارے کا سارا مسلمانوں کو آزمانا تھا اور ان کو سخت طور پر ہلایا گیا۔ آگے منافقین کی جو اقسام ہیں ان کے بارے میں بیان ہوا کہ منافق کون تھے، اور ان کا اس پورے غزوہ میں کیا عمل رہا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافق لوگ، ان کے دلوں میں کیا کھوٹ ہے، مرض ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ورگلاتے تھے کہ جو تم کہتے ہو نا کہ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے جنت کا، کامیابی کا،
کامرانی کا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، تم کہاں جنگ میں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے منافقین میں، بظاہر تو وہ کیا، منافق کسے کہتے ہیں کہ جو زبان پہ کچھ اور بات، دل میں کچھ اور بات، ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن دل سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اسی کا ان آیات میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ دوسرا فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ والوں کو راستے میں بیٹھ گئے اسی غزوہ کے دوران اور کہتے ہیں کہ بھئی تم کدھر جا رہے ہو، آؤ ہمارے پاس آؤ، وہاں پہ تمہارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ ایک گروہ منافقین میں سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمیں جنگ نہ کرنی پڑے، جہاد میں نہ جانا پڑے، وہ یہ کہتا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ صرف اور صرف بھاگنا چاہتے ہیں، فرار چاہتے ہیں، ان کے کوئی گھر کھلے نہیں پڑے۔ تو یہی اس کا خلاصہ ہے۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق لوگ کہہ رہے تھے، کون منافق؟ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، عیب ہے، فتنہ ہے۔ کون سی؟ یہ منافقت والی جو بیماری ہے، زبان پہ کچھ اور، دل میں کچھ اور۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، الا غرورا، مگر دھوکہ، فراڈ۔ اللہ اس کے رسول نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا سوائے دھوکے کے۔ اور آگے فرمایا، یعنی یہ منافقین کا حال بیان کر دیا کہ منافق لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کھوٹ ہے، عیب ہے، فراڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا سوائے دھوکے اور فراڈ کے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے، طائفہ کا معنی گروہ، ایک جماعت، لشکر، منہم ان میں سے، یعنی منافقین کی ایک جماعت نے کہا، یا اہل یثرب، اے اہل مدینہ۔ یاد رکھیں اہل یثرب مدینہ والوں کو کہتے ہیں، اور اکثر یہ سوال بھی آتا ہے پیپر میں کہ مدینہ کا پرانا اور پہلا نام کیا تھا، تو یثرب یہ پہلا نام ہے، اسے بھی آپ یاد کر لیجئے گا۔ تو یہاں پر فرمایا یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، یہاں تمہارے لیے کوئی مقام نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے، فرجعوا، لوٹ جاؤ تم۔ کیا مراد؟ کہ جو مسلمان جہاد کے لیے مدینہ سے نکل کر باہر آ رہے تھے لڑنے کے لیے، تو یہ منافق لوگ راستے میں بیٹھ کر انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ تم کہاں جا رہے ہو، لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، یہ تمہارا کوئی مقام نہیں، ٹھہرنے کا مقام نہیں۔ ایک جماعت یہ کر رہی تھی، اور دوسری وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ، اور اجازت طلب کر رہے تھے فریق، ایک گروہ، منہم ان میں سے، یعنی منافقین میں سے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، ان بیوتنا عورہ، ان بے شک، بیوتنا بے شک ہمارے گھر، بیوت یہ جمع ہے بیت کی، عورہ کھلے پڑے ہیں۔ کہ ان میں سے منافقین میں سے ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہی تھی کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمیں جانے دیجئے۔ وما ہی بعورہ، اللہ فرما رہے کہ حالانکہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، وہ کیا چاہتے تھے؟ ان یریدون، نہیں وہ چاہ رہے تھے، الا فرارا، مگر بھاگنا۔ کھلے گھروں کا تو ایک بہانہ تھا، حقیقت میں وہ جنگ اور جہاد سے بھاگنا چاہتے تھے۔ تو منافقین کی ان جو دو طرح کے لوگ تھے، پہلے بتا دیا پہلی آیت میں کہ منافق لوگ کون ہیں؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کھوٹ ہے، زبان پہ کچھ اور، دل میں کچھ اور۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے سوائے دھوکے کے کوئی وعدہ نہیں کیا۔
اور ایک جماعت مدینہ والوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، تم یہاں سے لوٹ جاؤ ورنہ موت تمہارا مقدر ہوگی۔ اور منافقین کا ایک گروہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمیں یہاں سے جانے دیجئے، اس لیے کہ ہمارے جو گھر ہیں وہ کھلے پڑے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، صرف اور صرف وہ بھاگنا چاہتے تھے۔ آگے اسی کو کنٹینیو کیا، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر داخل ہو جائیں ان پر، یعنی کوئی حملہ کر دیں، کوئی فوج داخل ہو جائے، من اقطارها ان کے اطراف سے، ثم سئلوا الفتنہ تو پھر ان سے پوچھا جائے اس آزمائش، اس خانہ جنگی کے بارے میں، تو لآتوها تو وہ آئیں گے، وما تلبسوا اور نہیں توقف کریں گے، نہیں ٹھہریں گے اس کے ساتھ، الا یسیرا مگر تھوڑے سے لوگ۔ مراد کیا ہے کہ اگر دشمن کی فوج مدینہ کے اطراف میں داخل ہو جائیں اور پھر انہیں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے کہا جائے تو یہ کیا کریں گے؟ بہت ہی کم لوگ توقف کریں گے۔ اب یہ منافقین کا حال بیان کر دیا، اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، تحقیق انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اس سے پہلے، عَاهَدُوا اللَّهَ وہ اقرار کر چکے ہیں، اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں، من قبل اس سے پہلے، کس بات کا؟ کہ لا یولون الادبار، کہ وہ اللہ کے اس اقرار سے منہ نہیں پھیریں گے، پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ واللہ یولو کا معنی پیٹھ پھیرنا، ادبار کا معنی پیٹھ، دبر کی جمع ہے پشت نہیں پھیریں گے، یعنی اللہ سے انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، مسئولہ پوچھا جائے گا۔ ضرور یہ نہیں کہ اللہ سے وعدہ کیا اور وہ چھوٹ جائیں گے، قیامت والے دن ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان منافقین سے اس اقرار، قول اور قرار جو وعدہ کیا اللہ سے، یہ پوچھا جائے گا۔ آگے آیت میں فرمایا یہ جو بھاگ رہے ہیں نا، اپنی جان چھڑا رہے ہیں موت سے یا قتل سے، تو کہاں تک یہ بھاگیں گے؟ یہ کتنا اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ تھوڑا سا جتنی ان کی زندگی ہے، لیکن ایک دن انہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ فرمایا قل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لن ینفعکم ہرگز ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا، الفرار بھاگنا، فرار ہونا، یہ جو جنگ سے فرار ہو رہے ہیں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، ان فررتم اگر تم بھاگتے ہو، من الموت موت سے، اب القتل یا قتل ہونے سے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے کہ تم یہ جو موت اور قتل ہونے سے بھاگ رہے ہو نا، تو تم نہیں بھاگ سکتے، کتنا بھاگو گے؟ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ اور تم نہیں فائدہ اٹھا سکتے، الا قلیلا مگر تھوڑا سا۔ اس کے دنیاوی جو زندگی ہے ظاہر ہے ایک عارضی زندگی ہے، ایک لمٹ والی زندگی ہے، جتنی یہ زندگی ہوگی اتنا تو یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اللہ کے حضور انہوں نے حاضر ہونا ہے، وہاں پر ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ آج دنیا میں اگر یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہیں تو وہاں پر ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو آج کے لیکچر کا خلاصہ پہلے فرمایا کہ ایمان والوں کو بتایا گیا کہ تم پر اللہ نے جو نعمت کی ہے اس کو یاد رکھیں۔ نعمت کیا تھی؟ کہ جب لشکر آئے تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان پر حملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی چلائی، ہوا چلائی، جس سے کفار کو نقصان پہنچا، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکے۔ اور دوسری نعمت کہ فرشتوں کا نزول، وہ اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے بھیجا۔ پھر غزوہ احزاب کا نقشہ کھینچا گیا کہ جب کفار نے اوپر سے نیچے سے حملہ کر دیا تو اس صورت میں آنکھیں
باہر کو آ گئی، آنکھیں پھر گئیں، اور جو دل ہیں وہ گلوں میں اٹک گئے، اور طرح طرح کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان ہونے لگے۔ پھر اللہ نے فرما دیا یہ مسلمانوں کو آزمایا گیا تھا، ان کے لیے آزمائش تھی۔ آگے منافقین کا تذکرہ کیا گیا اور منافق کی تعریف کی گئی۔ منافق کون ہے؟ سب سے پہلے بتایا کہ جو دل میں کھوٹ رکھتا ہو، زبان پہ کچھ اور بات کہتا ہے، دل میں اس کے کچھ اور بات ہے، زبان سے کلمہ پڑھا اور دل سے اس کو قبول نہیں کیا، تو یہ منافق لوگ ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سوائے دھوکے کے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اور منافقین کا ایک گروہ مدینہ کے راستے میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ لوگوں کو، مدینہ والوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں، تمہارا مقام نہیں ہے۔ اور منافقین کا ایک جو گروہ تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں جانے دیجیے۔ حالانکہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے، وہ یہاں سے فرار ہونا چاہتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا اگر مدینہ کے اطراف سے ان پہ حملہ کیا جائے اور خانی جنگ کے لیے کہا جائے تو فوراً یہ کرنے لگیں گے، تھوڑے ہی لوگ اس سے پیچھے ہٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کے بارے میں کہ ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے، یہ اس وعدے کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، اور ان کا یہ جو بھاگنا ہے قتل سے، لڑائی سے، موت سے، یہ انہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا مگر تھوڑا سا۔ آج کا لیکچر ختم ہوا، اللہ حافظ۔